خدا آ گیا. آپ غور کر رہے ہیں, یہ جو تھوڑی دیر کے لیے خوف خدا آیا نا, اللہ نے تمہاری زبان میں اتنا اثر دے دیا کہ تم دعا کرو تو بادل آ جائے. اب میں مجلس کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے لگنا چاہیے کہ یہ میں بزرگان کی دعا چاہوں گا اگر جملہ پہنچ جائے. سچ بتائیے اس نے کیا کیا تھا؟ تھوڑی دیر کا تقویٰ آیا نا. میں بزرگان سے دعا چاہوں گا اگر ایک طالب علم آپ تک بات پہنچا لے جائے. بھیا سن لیجئے گا فضائل کا ایک جملہ اور اسی پہ مجلس مکمل. ایک تھوڑی دیر کا تقویٰ ایک گناہگار کے سینے میں آ گیا, دل میں آ گیا, اللہ نے زبان میں اثر دے دیا, زبان میں اثر دے دیا کہ وہ جب چاہے دعا کرے اور بادل بلا لے. اب عزیزان گرامی بس آخری جملہ, اب جب ہم یہ کہیں علی اپنے اشارے سے سورج کو پلٹا سکتے ہیں, ستارے کو بلا سکتے ہیں, آسمان پر قبضہ کر سکتے ہیں, طی الارض کر سکتے ہیں, تو تعجب نہ کیجئے گا. ارے جب تھوڑی دیر کے تقوی والا بادل کو بلا سکتا ہے تو جو امام المتقین ہوگا خدا اسے کتنا اختیار دے گا. صلوات بآواز بلند. بس عزیز گفتگو کو مکمل کر دیا. خدا کے لیے تھوڑی دیر کا تقویٰ, لیکن اپنے دل میں خوف خدا لائیں, تقوی الہی پیدا کریں. امام کی شہادت کی تاریخ ہے, شب شہادت ہے. ہمارے پہلے امام اور تیسرے امام تلوار سے شہید کیے گئے, اور بقیہ تمام ائمہ زہر سے شہید کیے گئے. یہ امام بھی کم سنی میں, کم عمر تھی, 25 سال, شہید کر دیے گئے زہر کے ذریعے سے. لیکن روایت یہی کہتی ہے, بہت سے واقعات تھے, وقت نکل گئے کہ میں آپ تک پہنچاتا, ہر معصوم کے لیے, مجلس تو ہو گئی, ہر معصوم کے لیے یہ روایت ملتی ہے کہ معصوم کی نماز جنازہ معصوم پڑھاتا ہے. 9 امام کی شہادت ہوئی, 10ویں امام آئے, نماز بھی پڑھائی, غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, دفن بھی کر دیا. لیکن جب بھی کسی کی شہادت یا انتقال پر اس کے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو ایک بیٹا یاد آتا ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو گر رہا ہے, چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے, اور پھوپھی پوچھتی ہے, اے بیٹا سید سجاد تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے, کیا جان دے دو گے؟ تو وہ مظلوم بیٹا کہتا ہے, پھوپھی اماں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہے اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ اپنے باپ کے لاشے کو نہ غسل دے سکے نہ کفن پہنا سکے؟ اے ارباب عزا بس 1 منٹ اور مجلس کو مکمل کر دوں گا. سید سجاد کی مظلومی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزو, ہر بیٹا اپنے باپ کو دفن کرتا ہے, لیکن بس ایک بلکہ 30 سیکنڈ کی روایت ہے جسے میں پہنچا رہا ہوں. اگر روایت پہنچ گئی تو آپ گھر تک روتے جائیں گے. ارباب عزا, سید سجاد کے دل میں بھی ہے کہ میں اپنے بابا کو غسل دے دوں, اپنے بابا کو کفن پہنا دوں, اپنے بابا کو دفن کر دوں, مگر ہائے رے سید سجاد کی مجبوری کہ نہ کفن ہے جو امام کو پہنا سکے, نہ پانی ہے کہ غسل دے سکے. ہاں ارباب عزا, 12 محرم کو امام اعجاز سے تشریف لے آئے اور قبیلہ بنی اسد والوں کے ساتھ تمام ائمہ کو اور شہداء کو دفن کر دیا. عزیزو, تمام لاشیں دفن کر دیے. مجلس میں نے مکمل کر دیا, میں 20 سیکنڈ کے اندر مجلس کو مکمل کر دوں گا. روایت سن لیجئے, آگے آپ کی مرضی ہے. آپ کو اگر دیکھیں میں رلا نہیں پاؤں گا, میں تو صرف روایت سناؤں گا. عزیزان گرامی, جب سب کو دفن کر دیا تو وہ جو قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے ان سے یہ کہا اب تم لوگ چلے جاؤ. کہا مولا آپ
کل ہی تم لوگ چلے جاؤ، ہمیں ابھی یہاں کچھ کام ہے۔ تو قبیلے بنی اسد کے لوگ دور چلے گئے کہ دیکھیں امام کرتے کیا ہیں، کیا کام ہے، آپ سنیے، اگر آپ سن سکتے ہیں، اگر سینے میں دل اور دل میں دھڑکن ہے تو سنیے کہ دیکھیں کہ امام کرتے کیا ہیں۔ ارباب ازا وہ دور جا کر کھڑے ہو گئے، اتنے میں دیکھا کہ امام دھیرے 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 دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ امام دریا کی طرف گئے اور جانے کے بعد ایک قبر کے اندر اتر گئے۔ اب ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے کہ جس کی قبر میں میرا امام اترا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ دریا کے کنارے ابو الفضل عباس کی قبر ہے۔ امام میرے جناب عباس کی مجلس مکمل ہو گئی، جناب عباس کی قبر کے اندر گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی، چوتھے امام جناب عباس کی قبر سے نہیں نکلے، تو یہ قبیلہ بنی اسد والے سوچتے ہیں اللہ جانے امام کو کیا ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی امام قبر سے باہر نہیں آئے، اتنی دیر ہو گئی امام قبر سے باہر نہیں آئے، چلو ذرا چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، امام قبر سے باہر کیوں نہیں آئے۔ اب جو یہ قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سید سجاد جناب عباس کے کٹے ہوئے گلے پر اپنا ہونٹ رکھے ہوئے آواز دے رہے ہیں، چچا آپ سکون سے سو گئے، سکینہ تماچے کھا رہی ہے، آپ سکون سے سو گئے، آپ کی بہنیں نامحرموں کے بیچ بے پردہ لائی جا رہی ہے، کوئی نہیں ہے جو آپ کی بہنوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی 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 بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار میری ذاکری اور مومنین اور مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مالک جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضرات ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، علیل ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی اور جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 5 بار اما یجیب پڑھ دیں۔ ان کا نام شبر علی ابن حیدر علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حاجی ناظم حیدر علی، غلام حسین اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ علیکم جمیعاً شہداء کربلا و آسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یعنس النفوس بارض توس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا تفسیر الفرقان، السلام علیک یا قاطع البرہان، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على زیارت حضرت امام محمد تقی۔ السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوافی، السلام علیک ایہا الرضی الزقیح، السلام علیک یا ولی اللہ،
السلام علیک یا نجی اللہ، السلام علیک یا سفیر اللہ، السلام علیک یا ثناء اللہ، السلام علیک یا کلمۃ اللہ، السلام علیک یا رحمت اللہ، السلام علیک یا ایھا النور الساطع، السلام علیک ایھا البدر الطالع، السلام علیک ایھا الطیب من الطیبین، السلام علیک ایھا الطاہر من المطہرین، السلام علیک ایھا الآیات العظمیٰ، السلام علیک ایھا الحجۃ الکبریٰ، السلام علیک ایھا المطہر من الزلات، السلام علیک ایھا المنزہ عن المعضلات، السلام علیک ایھا العلی عن نقص الاوصاف، السلام علیک ایھا الرضی عند الاشراف، السلام علیک یا عمود الدین، اشہد انک ولی اللہ وحجتہ فی ارضہ، وانک جنب اللہ وخیرۃ اللہ ومستودع علم اللہ وعلم الانبیاء ورکن الایمان وترجمان القرآن، واشہد ان من اتبعک علی الحق والہدی، وان من انکرک ونصب لک العداوۃ علی الضلالۃ والرداء ابرأ الی اللہ والیک منہم فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیک والسلام علیک ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ اللہم صلی علی